إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 12 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تحرموا، نہ تم سب حرام کرو، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کی ہیں، لکم، تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور تم سب حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا، اور تم سب کھاؤ، مما، اس سے جو، رزقکم اللہ، رزق دیا تم کو اللہ تعالی نے، حلالاً، حلال، طیباً، اور پاکیزہ، حلال طریقے سے کمایا ہوا اور پاکیزہ چیزوں سے رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کھانا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، جو کہ انتم ہو تم بھی، اس پر مؤمنون، ایمان لانے والے، جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے اس سے ڈرتے رہو، اور اپنے دل میں ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ وہ رب ہمیں دیکھنے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تمہارا، باللغو، لغو قسموں کا، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے، جو تم نے لغو قسمیں کھائیں، اللہ ان پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ لغو قسم کسے کہتے ہیں اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں، کس قسم کا کفارہ ہے، وہ ابھی تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ، اور لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا، بما، ان پر جو، عقدتم، تم نے پختہ کیں، الایمان، قسمیں، جو تم نے پختہ قسمیں کھائیں، پورے وثوق کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی، اللہ ان پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ، اطعام، کھانا کھلانا ہے، 10 مساکین، 10 مسکینوں کو، من اوسط، درمیانے درجے کا، یعنی ایسا کھانا جو فل، اس میں زیادہ بھی پروٹوکول کے ساتھ نہ ہو اور نہ ہی بالکل لو درجے کا ہو، جو تم خود کھانا کھاتے ہو، کبھی اچھا کھا لیتے ہو کبھی کم درجے کا، تو درمیانے درجے کا کھانا ان مسکینوں کو کھلانا ہے۔ ما تطعمون، جو تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، جو گھر میں تم کھانا پکاتے ہو، ان میں سے درمیانے درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو، او کسوتہم، یا دوسرا یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تو پھر کپڑے پہنانا ہے ان کو، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد، پس جو بندہ نہ پائے یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کی اس کے پاس جو ہے وسعت نہیں، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں دے سکتا، تو پھر ثلاثۃ ایام، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر وہ روزے رکھے 3 دن، ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا، اور یاد رکھو کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرنی ہے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، انما الخمر، سن لو، در حقیقت شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت پرستی، والازلام، اور قرعہ اندازی کے تیر نکالنا، رجسن، یہ ناپاک ہیں، یہ گندگی ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس تم سب اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا سکو۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوہ، کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، والبغضاء، اور تمہارے دلوں میں آپس میں بغض ڈال دے، نفرتیں ڈال دے، فی الخمر، شراب کے ذریعے، والمیسر، اور جوے کے ذریعے، ویصدکم،
اور تمہیں دور کر دے، روک دے تم کو عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، فہل انتم منتہون، کیا تم سب باز آنے والے ہو؟ کیا تم اس شراب سے، جوے سے، بت پرستی سے رکنے والے ہو؟ اس سے بچو گے، چھوڑ دو گے ان کو، اس گندگی کو؟ وَأَطِیعُوا اللہ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرسول، اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور تم سب بچو ان چیزوں سے، شراب سے، ان گندگیوں سے بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو تم سب جان لو، انما، بے شک، علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے عمل کیا تھا اور کس نے نہیں کیا تھا، اس نے پہنچا دیا، تمہیں بتا دیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تم بچ جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں بچو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پہنچا دینا تھی، ہم پوچھیں گے پھر تم سے کہ تم نے کتنا عمل کیا تھا۔ بلاغ المبین، لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس بارے میں جو وہ پہلے کھا چکے، اذا متقوا، جب کہ وہ سب بچتے رہیں شرک سے، گناہوں سے، وآمنوا، اور وہ سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، ثم اتقوا، پھر وہ سب بچتے رہے حرام چیزوں سے، وآمنوا، پھر وہ سب ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے ان سب نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور ان سب نے نیک کام کیے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے نیکی کرنے والوں سے۔ یہاں تک یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، تو ابھی اس کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ آج کا جو رکوع ہے اس میں حلال و حرام کے متعلق کچھ احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں، بلکہ سورت کے شروع میں، عہد معاہدے کے متعلق کچھ باتیں تھیں کہ اپنے معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے، ان کو توڑنا نہیں، جو اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اور پھر پچھلے رکوع میں جو ہے وہ عیسائیوں کے کچھ احبار اور رہبان جو تھے، ان کے علماء، ان کی کچھ تعریف کی گئی، ان کے اندر ایک خرابی تھی، ان کی تعریف کے ساتھ اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کہیں ان کی ساری چیزوں کو تم فالو نہ کرنے لگ جانا، کیونکہ علماء رہبانیت میں، بلکہ پہلے جتنے بھی مذاہب رہے ہیں ان میں یہ حلال و حرام کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم رہا ہے، اہمیت کا حامل رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ عیسائی، یہودی، اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، ان کے جو دین کے علماء تھے انہوں نے ان کو سارے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ ان کے راہب، ان کے جو ہے پادری، جو جس چیز کو وہ حلال کر دیتے اس کو وہ حلال سمجھتے، جس چیز کو وہ حرام کر دیتے اس کو وہ حرام سمجھتے۔ یہی آیتیں آگے سورہ توبہ میں بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جو عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، کہ اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء، تمہارے راہب جس چیز کو حلال کہتے تم حلال سمجھتے، جس چیز کو حرام کر دیتے تم حرام سمجھتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کہ یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کیا حلال کرنا ہے کیا حرام کرنا ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یاد رکھو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو تم نے حلال سمجھنا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو تم نے حرام سمجھنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ اور یہی بات کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحرموا، نہ تم حرام ٹھہراؤ، طیبات، پاکیزہ چیزوں کو، جو چیزیں اللہ نے پاک کی ہیں تمہارے لیے حلال رکھی ہیں ان کو تم نے اپنے اوپر حرام نہیں سمجھنا، ما احل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ہم یہ دیکھیں نا، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، فطرت کے جو تقاضے ہیں اللہ رب العالمین نے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کے لیے جائز اور حلال راستے رکھے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا قرب پانے کے لیے، جس طرح علماء یہود نے کیا، جس طرح عیسائیوں نے کیا، راہبوں نے کیا، یا جس طرح ہندوؤں نے کیا اور بدھ متوں نے کیا، دین بالکل جو ہے دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے
ویرانوں میں جا کے انہوں نے زندگی بسر کرنی شروع کی، کئیوں نے جو ہے عورتوں سے دور رہے، شادیاں چھوڑ دیں، کئیوں نے جو ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ شہوت کا غلبہ نہ ہو، اور کئی ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی روزے رکھنے شروع کر دیے، کئی ایسے تھے جنہوں نے ساری رات جو ہے وہ عبادتیں کرنی شروع کر دیں، اپنے آپ کو ایک قسم کا فطرت کے خلاف وہ چلے، اور ذہن کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسی اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور اس آیت کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا مجھ پہ غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آج کے بعد میں اپنے اوپر گوشت کو حرام کرتا ہوں، حرام کر لیا، میں گوشت نہیں کھایا کروں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے جو حلال جانور ہیں، پیچھے اسی صورت میں ہم پڑھا ہے نا کہ کن کن جانوروں کو گوشت ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حلال گوشت کھانا ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، ابھی نہیں کھا رہے، یا کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ نہیں کھانا چاہتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میرے اوپر حرام ہے، کھاؤں گا ہی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حرام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا تحرموا طیبات، اللہ نے تو حلال کی ہے تمہارے لیے، پاک چیز ہے، تم ان پاک چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو؟ اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، وہ آگے سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس کو، ما احل اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ تم اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، اور ان کو بھی اس آیت کا جو ہے سبب نزول بتایا جاتا ہے۔ بعض صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، غالباً 3 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں تھے، آپ کی ازواج مطہرات سے، آپ کی کسی بیوی سے انہوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رات کو کتنی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ دیر قیام کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیر رمضان میں نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی، سوموار اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ایام 20، 13، 14 اور 15 کے آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی بیویوں نے بتایا کہ آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں اور جو ہے قیام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی بیویاں بھی ہیں۔ تو ان صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں تو کوئی گناہ نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے بڑے اونچے درجے کے ہیں، تو آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو جنت میں جانے کے لیے اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا کہ میں نا ساری زندگی اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک کہنے لگا میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، ساری زندگی رات کو میں قیام کروں گا۔ ایک کہنے لگا میں ساری زندگی دن کو روزے رکھوں گا، میں جو ہے روزہ چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نا سوچ کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ ترین سوچ ہے کہ ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، یہ کہہ کر اپنے سے وعدہ کر کے وہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ کی بیوی نے بتایا کہ ایسے ایسے صحابی آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد میں گئے، ان صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کون تھے تم میں سے جو یہ کہنے والے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تم میں اللہ کا رسول ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور سنو من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کہ تم اپنے آپ میں یہ رہبانیت پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ نے فطرت کے جو تقاضے رکھے ہیں ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے، تم کھانا پینا چھوڑنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو یا جسمانی صلاحیتیں ختم کرنا چاہتے ہو، میں نے سارے کام کیے ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، راتوں کو قیام بھی ہے، نیند پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لعینک علیک حق، سن تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے کہ ان کو نیند پوری دے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ نیند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ساری رات میں قیام کروں گا، کیا ہوگا؟ وہ رات کو نہ سوئے تو دماغ خراب ہو جائے گا، اس کا عقل
ٹھکانے پہ نہیں رہے گی. ایک کھائے نہ ساری زندگی وہ روزہ رکھنا شروع کر دے, جسمانی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی, وہ انسانوں کے حقوق کیسے پورے کرے گا, اپنے بیوی بچوں کے حقوق کیسے پورے کرے گا, اپنے بوڑھے والدین کا بوجھ کیسے وہ اٹھائے گا, وہ تو معاشرے کے لیے بوجھ بن جائے گا. اور اسی طرح ایک انسان جو ہے وہ ساری رات سوئے نہ, تو وہ اس کی ذہنی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گوشت نہ کھائے یا جنگلوں میں وہ چلا جائے, یہ فطرت کے خلاف جب بھی چلتا ہے تو انسان نقصان ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق, تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے, وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق, تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے, اس کو سکون پہنچانا ہے, سونا بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے, اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. اس کو قوی طاقتور بنائے گا تو یہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کر سکے گا. اور اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق, تیری بیوی ہے اس کا تیرے اوپر حق ہے, یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں اور انتہا نہیں کرنی کسی معاملے میں بھی. اور اسی طرح ایک اور صحابی تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا. آپ نے فرمایا نہیں. ان کی بیوی نے آ کر, وہ علیحدہ ہو گئے, نہیں قریب آتے تھے. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کس قدر ایمان تھا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا چاہتے تھے کہ ہم نے ان کے قریب نہیں جانا, یہ دنیا کی لذتیں ہم نے نہیں لینی, راحت و آرام ہم نے نہیں پانا. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے, دیکھا کہ ایک چھت سے نا رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ایک صحابیہ ہیں, ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے, کہ یہ نا رات کو قیام کرتی ہیں, یہ رات کو قیام کرتی ہیں, اور پھر جب ان کو نیند آنے لگتی ہے نا تو اپنے بال اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند آئے گرنے لگیں تو یہ رسی کے ساتھ پھر جو ہے وہ گرے نہ اور ان کی نیند جو ہے دوبارہ کھل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ دین میں اتنی مشقت نہیں ہے, اللہ نے تمہیں اس مشقت میں تھوڑی ڈالا ہے, جتنی دیر قیام کر سکتے ہو کرو آسانی کے ساتھ, جتنا جسم میں صلاحیت ہے طاقت ہے پھر سو جاؤ. آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, جسم کا بھی حق ہے, تمہارے بچوں کے بھی تم پر حقوق ہیں, تمہارے خامد اور بیوی کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں, وہ سارے ادا کرنے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ میں دیکھو تمہارے لیے اللہ نے نمونہ بنایا, یہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں, مجھ سے جو آگے بڑھے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک واقعہ اسی قسم کا آیا. ایک صحابی نے اپنی بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا. انہوں نے آ کر شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, میرا جو شوہر ہے بڑا نیک ہے, آج تو بیویوں کی شکایتیں ہوتی ہیں میرا شوہر باہر جاتا ہے اسی لیے مجھے ٹائم نہیں دیتا. وہاں یہ نہیں تھا, وہ کہتے بڑا نیک ہے, ساری رات قیام کرتا ہے, یہ مجھے اس کے قیام سے غرض نہیں, لیکن میرے قریب نہیں آتا, دن بھر روزہ رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جلیل القدر تابعی تھے, قاضی تھے, ان کو کہا کہ آپ نے ان کا فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ 3 راتیں تم قیام کر سکتے ہو, چوتھی رات وہ تمہاری بیوی کا حق ہے, وہ تم نے اپنی بیوی کو دینی ہے. اور یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں کہ ایک طرف انتہا تک نہیں جانا. اب دیکھیں نا کہ 2 انتہائیں ہیں خصوصاً عیسائیت میں, پہلے بھی تھیں اور اب بھی ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر دینا ہے, کنارہ کش ہو جائیں, شادی نہیں کرنی, راحت اور آرام کی زندگی بسر نہیں کرنی, اچھے مکان میں نہیں رہنا, اچھی گاڑی اچھے کپڑے استعمال نہیں کرنے, جنگلوں میں نکل جاؤ, درختوں کے پتے کھاؤ اور جو ہے جنگلوں میں رہو, جانوروں جیسی زندگی بسر کرو, اپنے آپ کو جو ہے اپنی صلاحیتوں کو مار دو. ایک یہ انتہا ہے, اور اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونا ہے. یہی ہندو کر رہے ہیں. ہندوؤں میں باقاعدہ ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے. بدھ مت جو گوتم بدھ تھا ان کا بڑا, ان کے مذہب کا بانی, وہ یہ کرتا تھا جنگلوں میں نکل جاؤ, اور اپنے آپ کو بڑے ٹرین کرتے تھے اس کے لیے وہ. ٹھیک ہے نا. ہاں اتنا ہے اسلام میں کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کے لیے ٹریننگ جو ہے وہ روزہ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں, تاکہ ٹریننگ ہو جائے کہ چاہت ہونے کے باوجود, طلب ہونے کے باوجود ایک چیز سے ہم نے رکنا ہے. جس طرح رمضان میں روزے کے ساتھ یہی ٹریننگ کر رہا ہے نا بندہ کہ پیاس ہے, بھوک ہے, لیکن نہیں پانی پیتا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہی ٹریننگ ہو جائے کہ بعد میں حرام چیز ہے, دل کر رہا ہے اس کو کھانے کا, دل کر رہا ہے اس کی طرف جانے کا, لیکن کیا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اتنا تک ہے, جو چیزیں حرام کی ان سے اپنے آپ کو, شراب سے, جوے سے, زنا سے, جھوٹ سے, غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو حلال طریقے ہیں ان کو پورا کرنا ہے, انتہا تک نہیں جانا. ایک انتہا ان میں یہ ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو جاؤ, دوسری انتہا یہ ہے کہ دین کو ہی
نکال دیا، بالکل زندگیوں سے دین کو انہوں نے نکال دیا، مٹیریلزم کے جو ہے وہ دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بس وہ کہتے ہیں بس دنیا ہے، پیٹ ہے، اس نفس کی خواہشیں ہیں، جانوروں کی طرح زندگی کہ جو کھانا ہے کھاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، یہ نہ دیکھو حلال ہے یا حرام ہے، بس تمہارے نفس کو پسند ہے نا کھاؤ، ٹھیک ہے، جہاں سے ملتا ہے، جس کا مال ملتا ہے کھاؤ، لے لو. تم نے اپنی نفس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے نا، چاہے آگے بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، کوئی پرابلم نہیں. یہ انتہا ہے. ایک طرف یہ انتہا ہے کہ جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی وہاں پر حلال و حرام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کو محرم رشتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی لیے پھر وہاں پر اس انتہا پر بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں، اس انتہا پر بھی ذہنی مریض بن جاتے ہیں. ایک انسان اپنی فطرت کو، فطرت کے تقاضوں کو وہ جائز طریقے سے پورا نہیں کر رہا تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا، اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح ایک انسان فطرت سے ہٹ کر غلط راہ پہ چل رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، سور کا گوشت کھا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر ڈاکٹروں کی ریسرچ اٹھا کے دیکھیں، اس گوشت کھانے سے کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کتنے انسان میں جو ہے وہ، جس طرح وہ سور جو ہے بے حیا جانور ہے، اسی طرح حیا انسان سے ختم ہو جاتا ہے. پھر بہن، بیٹی، بیوی کے اندر تمیز جو ہے وہ نہیں رہتی. اسی لیے پھر ان محرم رشتوں میں جب یہ غلط تعلقات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذہنی مریض بن جاتے ہیں، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے یہ. اور آج یورپ میں یہ بہت حد تک جو ہے وہ فطرت سے بغاوت کی وجہ سے بیماریاں اور موٹاپا اور جو ہے کینسر اور پتہ نہیں کتنے قسم کی بیماریاں وہاں پھیلی ہوئی ہیں، صرف ان دو انتہاؤں کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت بڑھو، انتہا تک نہ جاؤ. ایک انتہا یہ ہے کہ اللہ کی حلال طریقوں سے بھی اپنی ضرورت کو پورے کرنے سے انتہا کی ہوئی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حلال طریقے سے تم نے جو ہے وہ اپنا اچھا مکان نہیں بنانا، اچھی گاڑی نہیں لینی، تم جو ہے رہبانیت کی طرح بالکل دور نکل جاؤ. نہیں، حلال اور جائز طریقے سے اپنے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرو. اگر اس کو نہیں کرو گے تو یہ بھی انتہا ہے. اور اگر اس انتہا پر نکل جاؤ کہ ہمیں کیا پر اب پتہ کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، ہم نے جو ہے اپنے جو ہے وہ نفس کے تقاضوں کو ہی بس پورا کرنا ہے، تو پھر جانوروں کی طرح زندگی بسر ہوگی اور پھر بھی انسان پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکے گا. تو آج کے اس رکوع کا اور خصوصاً اس آیت کا یہی مطلب ہے اور مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے تابع کر کے زندگی بسر کرنی. اسی میں ہمارے نفس کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے ذہن کا بھی فائدہ ہے. دنیا میں بھی اسی پر ہی ہماری کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر دوسری انتہا پر آئیں گے کہ کوئی پرواہ نہیں حلال کی حرام کی، ہر وقت ہی کھانا ہے، جہاں سے آئے کھانا ہے، پھر بھی جسم میں قسم کی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، ڈپریشن اور جو ہے انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. اور اگر دوسری انتہا تک جائیں گے کہ اپنے آپ کو روک دیں گے دنیا کی لذتوں اور راحتوں سے، پھر بھی انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے. وَلَا تَعْتَدُوا، اسی لیے کہا کہ حد سے مت بڑھو. یہ عیسائیت میں تھا، مسلمانوں تم نے یہ نہیں کرنا. ان اللہ یحب المعتدین، ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اللہ کبھی محبت نہیں کرتے کہ تم اس نے جو چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو اپنے لیے حرام کر لو، تو اللہ تم سے محبت نہیں کریں گے. چاہے تم اس لیے کہو کہ ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس لیے ہم شادی نہیں کرتے کہ ساری رات قیام کریں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر تم ساری زندگی روزہ رکھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ ہے ہی نہیں، وہ حد سے بڑھ گیا ہے. اس نے اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا اس کا کوئی روزہ نہیں. اسی لیے فرمایا اگر حد سے بڑھو گے، اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. دونوں حدیں یاد رکھیں، ایک حد سے بڑھ کر. اور ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، بڑی زبردست بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دو انتہائیں ایک اور طرح کی بھی ہمارے اندر چلتی رہتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم نا ایک نیکی کی طرف جاتے ہیں نا، تو دوسری طرف ہم سے جو ہے وہ اعلیٰ نیکی چھوٹ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مثلا ایک نیکی ہے کہ نفل نماز پڑھنی ہے، اب ہم نفل پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اس سے اہم ہے کہ ہمارے ہمسائے میں بچہ بیمار پڑا ہے،
اس کی دوائی لینے کا والا کوئی نہیں ہے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مریض کو رہا ہے، اور ہم نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ نفل کیا ہمارے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے؟ ہم دوسروں کو صدقہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں جو ہے ہماری اپنی بہن، ماں، بیٹی، اس کو ضرورت ہے، اس کو ہم پوچھ ہی نہیں رہے، تو کیا وہ نیکی بنے گی؟ یہ انتہا ہے. یعنی دوسروں کی ہم اتنی ہیلپ کر رہے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہے، بیوی جو ہے وہ خاوند کے حقوق پورے نہیں کر رہی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے جو ہے راتوں کو قیام کرنا ہے، یا جو ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے دوسرے کی ہم غیبت کر رہے ہیں کہ ہم اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کو خوش کر کے دوسرے کی غیبت کر کے گناہ سر پہ اٹھا رہے ہیں. تو اس انتہا تک نہ جائیں. مثلا کئی انسان کہتے ہیں، کئی نوجوان کہہ رہے ہوتا ہے کہ میں نے جو داڑھی نہیں رکھنی کیونکہ میں نے فلاں کو خوش کرنا ہے، ابھی داڑھی رکھوں گا تو وہ خوش نہیں ہوگا. بھئی اللہ کی نافرمانی میں کسی کو انسان کو خوش کرنا ہے. کوئی عورت کہتی ہے میں نے پردہ نہیں کرنا، میں نے ابھی فلاں کو خوش کرنا ہے، وہ ورنہ ناراض ہو جائے گا. بھی انسان کو خوش کریں، اللہ کی نافرمانی کر کے تو خوش نہ کریں. یہ انتہا ہے. ایک نیکی میں اس قدر انتہا تک پہنچے کہ دوسری طرف گناہ ہونے لگ گیا عام سے، تو وہ نیکی نہیں رہے گی. کہ اگر حد سے بڑھ جائیں، لا تعتدوا، یہی ہے کہ حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ محبت نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں سے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا، تو کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلالًا، حلال کھانا ہے. اور یہاں رزقکم، جو تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، جائز اور حلال طریقے سے جو تم نے کمایا، اپنے حصے کا کھانا ہے. رزقکم کا کیا معنی؟ اپنے حصے کا کھانا ہے، کسی دوسرے کا حصہ نہیں کھانا، کسی دوسرے کے مال پہ ناجائز قبضہ نہیں کرنا، اپنے رزق سے کھانا ہے. حلالً، حلال بھی ہو. ایک حلال میں دونوں چیزیں ہیں، ایک ہے وہ چیز جو کھائی جا رہی وہ بھی بذات خود حلال ہو، گوشت ہے، حلال جانور کا گوشت ہو، اور سبزیاں ہیں، یہ جو بھی چیز ہے کھانے کے لیے وہ حلال ہو، اور دوسری چیز پاک ہو. طیب کا معنی پاکیزہ، صاف ستھری، گلی سڑی چیزیں نہ ہوں، اور جو ہے خراب چیزیں، بدبودار چیزیں، یا جو چیز جو ہے نجس ہو چکی ہے، باسی ہو چکی ہے، ایسی چیزیں نہیں کھانی. پاکیزہ، صاف ستھری، حلال. اور دوسرا حلال میں یہ ہے کہ وہ چیز تو حلال ہے لیکن تم نے خریدی بھی جائز اور حلال طریقے سے ہو. چیز تو حلال ہے، حلال جانور کا گوشت ہے. اب بکری چوری کی ہے کسی کی، بذات خود بکری تو حلال ہے، گوشت اس کا حلال ہے، لیکن چوری کیا ہوا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، طریقہ حلال نہیں ہے. یا چوری کے پیسوں سے خریدا ہے پھر بھی حلال نہیں ہے، پھر بھی حرام ہو جائے گا. طریقہ بھی حلال ہو، حلال پیسوں سے خریدا ہو، جائز طریقے سے لیا ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تمہارا ایمان ہے اس کا اپنے دل میں ڈر رکھو. لا یؤاخذکم اللہ. اب یہاں دوسرا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے قسموں کے متعلق. قسم کی نا 3 قسمیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارا لغو قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کرے گا. لغو قسم کسے کہتے ہیں؟ لغو قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں. جس طرح عرب میں رواج تھا، اس وقت بھی تھا، کہ اب بھی ہے کہ بات کرتے کرتے واللہ، باللہ، تاللہ، اس طرح کو کہہ دیتے ہیں، واللہ ایسے ہوا، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ہاں بھی اردو میں زبان کسی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے بخدا ایسے ہوا، یا اللہ کی قسم ایسے ہوا. وہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، بلکہ اس کی عادت بن چکی ہے کہ وہ بار بار ایسے قسم اٹھا دیتا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کریں گے. ہاں یہ ہے کہ ایسے کرنا نہیں چاہیے، اچھی عادت نہیں ہے. قسم اٹھائیں پورے یقین کے ساتھ اٹھائیں، ایسے بار بار بات میں قسم اٹھانا. اور کئی لوگوں کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اسپیچ کرتے ہوئے اس میں بار بار وہ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ درست کام نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر دل کے ارادے کے ساتھ وہ قسم نہیں اٹھا رہا ہے، ایسے بات کرتے ہوئے اس کی جو ہے زبان سے اللہ کی قسم کا لفظ نکل گیا، تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر اس قسم کے مطابق وہ کام نہیں کر رہا، پورا نہیں اتر رہا، ٹوٹ گئی اسے قسم، تو مؤاخذہ نہیں ہوگا. دوسری قسم ہے جو یمین غموس جسے کہتے ہیں، جھوٹی قسم. ایک بندہ پورے دل کے ارادے سے قسم اٹھا رہا ہے لیکن اپنی قسم اٹھانے میں اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں. یہ ایسا گناہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، جو جھوٹی قسم اٹھا دے۔ مثلا ایک بندہ، کئی دکانداروں کی عادت ہوتی ہے، دکان پر گیا کوئی چیز لینے کے لیے، وہ کہتا ہے اتنے کی دے دو، کہتا ہے اللہ کی قسم اتنے کی تو خرید ہی نہیں ہے، اتنے کی تو خرید ہی نہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کم قیمت میں دے رہا ہوتا ہے، اور مجھے تو پتہ چلا یہ دکاندار اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ اور اللہ کی قسموں کا مذاق اڑانا ہے کہ ایک چیز آپ نے لینی ہے نا، وہ کہیں گے 20,000 کی ایک چیز کا ریٹ بتایا اس نے، آپ نے کہا نہیں 15 کی دے دیں مجھے، آپ مجھے یہ 15,000 کی دے دیں۔ اب وہ دکاندار کہتا ہے اللہ کی قسم 15 کی تو میری خرید ہی نہیں ہے، 15 کی تو میری خرید ہی نہیں۔ اب سننے والا کیا کہے گا کہ 15 کی تو قسم اٹھا رہا ہے، خرید نہیں، 15 سے زیادہ کی خرید ہوگی نا، جبکہ وہ چیز خرید ہوتی ہے 13 کی، وہ چیز 13,000 کی خریدی ہوئی ہے، اور کہتا ہے اللہ کی قسم 15 کی تو میری خرید ہی نہیں۔ اب وہ بد نصیب بدبخت دکاندار یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو 15 کی قسم اٹھا رہا ہوں، 13 کی تھوڑی قسم اٹھا رہا ہوں، میں نے تو قسم اٹھائی کہ 15 کی خرید نہیں ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا کہ 13 کی خرید نہیں ہے، خرید تو 13 کی، میں نے تو قسم اٹھائی کہ 15,000 کی خرید نہیں ہے۔ اب کتنا بڑا فراڈ ہے اور دھوکہ، اور اپنے آپ کو، اور یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، انسان کو نہیں دھوکہ دیا، اللہ کو دھوکہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایسے کرے گا وہ تو خود دھوکہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں بلکہ خود دھوکے میں پڑ چکے ہیں، یہ ان کی نیکیاں اور ایمان ضائع ہو گیا۔ تھوڑے سے ٹکوں کی خاطر جو انسان ایسا کرے، جھوٹیاں قسمیں اٹھائے، ایسے انسان کو دنیا میں بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، اس کو اس کے کاروبار میں وقتی طور پر چاہے کچھ نہ کچھ کما لے، اس کو دنیا میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملے گی، آخرت میں بھی اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور یہ دوسری قسم جو لغو ہے، یمین غموس، جھوٹی قسم، اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اتنا بڑا جرم ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر قسم ہے سچی قسم، پختہ قسم، دل کے ارادے کے ساتھ ایک انسان نے کسی چیز کے لیے قسم اٹھائی، اب اس قسم کو وہ پورا نہیں کر رہا، وہ اس کے علاوہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میں نے قسم تو اٹھائی تھی لیکن اس کے علاوہ مجھے دوسرا کام کرنا میرے لیے زیادہ اچھا ہے۔ مثلا ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ میں یہ چیز خریدوں گا یا فلاں جگہ پہ سفر کروں گا، اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کے خریدنے میں تو میرے لیے نقصان ہے، فائدہ یہ ہے کہ میں نہ لوں، اب وہ قسم توڑ رہا ہے، تو اس کو توڑ سکتا ہے، وہ قسم کو توڑ سکتا ہے، اور خصوصاً اس وقت جب قسم کے علاوہ دوسرے کام میں اس کے لیے دین کا زیادہ فائدہ ہو۔ ایک انسان نے جو ہے وہ کسی ایسے کام سے قسم اٹھا لی جو نیکی کا کام تھا، ایک انسان کو غصہ آیا، وہ کسی کو صدقہ دیا کرتا تھا یا کسی کی کفالت کرتا تھا، اس پر غصہ، اس نے قسم اٹھا لی آج کے بعد تو میں ایسے کچھ نہیں دوں گا، قسم اٹھا کے کہتا ہے۔ سنو، کوئی انسان یہ قسم اٹھا لے کہ میں نے جو ہے اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دینا، یا میں نے فلاں مسکینوں کو جس کی کفالت کرتا ہوں میں نے اس کے ذمہ نہیں اٹھانا، یا میں نے روزہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا، نیکی کے کام سے قسم اٹھا لے، یا میں نے رات کو تہجد پڑھتا تھا میں نے نہیں پڑھنی، اب یہ نیکی کا کام ہے، غصے میں آ کر قسم اٹھا لی، اب وہ نیکی کا کام کرے، قسم جو اٹھائی ہے اس کا کفارہ دے دے، اس کا کفارہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پر اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ ان پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ قسمیں اٹھائیں پورے ارادے کے ساتھ۔ فَكَفَّارَتُ، اب اگر وہ قسمیں توڑنے پڑ گئی ہیں تو ان کا کفارہ کیا ہے، کتنا کفارہ دینا ہے، 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، من اوسط درمیانے درجے کا۔ اور یہاں یہ بات بھی، اگلی بات بھی ذہن میں رکھیں، وہ مسئلہ دوسری جگہ پر بھی آ جائے گا۔ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں نے بیوی کے قریب نہیں جانا، اور میرے لیے بیوی ایسے ہے جیسے میری ماں ہو، زہار کر لیا، یہ آگے 28ویں پارے میں آئے گا، تو اس کے لیے جو کفارہ ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں ہے، اس کا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے اور اس میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح، بہن کی طرح، محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، تو پھر قسم کے ساتھ یہ زہار بھی ہو جائے گا، تو اس کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور یا پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور تیسرا آپشن جو ہے وہ غلام آزاد کرنا ہے، وہ غلام تو اب ہے نہیں، تو 10 مساکین عام قسم کا 10 مسکینوں کو کھانا، او تطعمون اہلیکم، جو تم آپس گھر میں کھانا کھاتے ہو اس میں درمیانے درجے کا، او کسوتہم، یا پھر ان 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، یا پھر
او تحریر رقبہ، تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایک گردن غلام آزاد کر دو۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، پھر 10 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں اٹھاؤ۔ اللہ ساری چیزیں تمہارے لیے واضح کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب آگے شراب کی حرمت، جوا اور بت پرستی کی حرمت پر آیت جو ہے یہ حتمی آیت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں 2 آیتیں شراب کے متعلق نازل ہو چکی تھیں اور وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ آخر میں حتمی طور پر جس کے بعد بالکل جو ہے وہ شراب حرام کر دی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا جب سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئیں تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی واضح حکم شراب کے بارے میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کی انما الخمر، کہ بے شک شراب، جوا، بت پرستی، قرآن دازی یہ رجس ناپاک عمل ہے، شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں سنی تو کہنے لگے انتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ اور آج کل کئی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام تھوڑی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ رک جاؤ۔ اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا تھا؟ وہ رک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بھی کہا، حدیث میں بھی حرام کے لفظ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے اجتناب کرنے کا کیا معنی ہے؟ فاجتنبوا کا کیا مطلب ہے؟ بچ جاؤ۔ اور رجس جس چیز کو کہا جا رہا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ تو رجس ہے، یہ گندگی ہے۔ والانصاب رجس، ناپاک چیز ہے، ناپاک چیز حلال ہوتی ہے۔ کئی جو ہے وہ لوگ ملک پاکستان میں بھی جو کلمے کے نام پہ بنا شراب خانوں کے پاس لائسنس موجود ہیں شرابیں بنانے اور بیچنے کے، بک رہی ہے، پی رہے ہیں لوگ۔ اور کون پی رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے۔ اور یہ شراب پینے کی وجہ سے کئی گناہ ہوتے ہیں، اس نشے کی وجہ سے۔ اور خمر کہتے کسے ہیں؟ خمر۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں خمر جو ہے وہ تو عربی میں انگوروں کی شراب کو کہتے ہیں، باقی چیزیں تو نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ خمر، خمار نا دوپٹے کو کہتے ہیں، دوپٹہ جس طرح ڈھانپ لیتا ہے عورت کو، اس کے سر کو، اسی طرح شراب بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جو چیز آپ نے فرمایا جو چیز عقل پر پردہ دے دے وہ حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جو جس چیز کی کثرت نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ ایک چیز زیادہ مقدار میں پینے سے نشہ آتا ہے تو اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ اگر شراب کا ایک گلاس پینے سے نشہ آتا ہے تو کوئی انسان یہ کہے کہ ایک گھونٹ میں پی رہا ہوں اس سے تو نشہ نہیں آ رہا، تو حرام ہے، ایک قطرہ بھی اس کا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں حرام ہیں، اس سے بچ جائیں، رک جائیں۔ اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کو زیب نہیں دیتا کہ ایسے کام کریں، تعویلیں کر کے یہ ان کاموں کی طرف جائیں۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کس طرح وہ شراب کے عادی تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب حرام کر دی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں ابھی اعلان کر رہا تھا، وہ لوگ جو برس سے شراب پینے کے رسیا تھے انہوں نے بڑے بڑے ڈرم اور مٹکے شرابوں کے بھر کر اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، سب نے انڈیل دیے۔ وہ کہتے ہیں ابھی میں اعلان کر رہا تھا مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا ہے، سب نے اپنی شرابیں انڈیل دیں۔ ایک بیٹھک میں شراب پی جا رہی تھی، صحابی اٹھے، گلاس جو پیا ہوا تھا گھونٹ پی رہے تھے، کہہ کر کے اس کو نکال دیا، اور وہ برتن توڑ دیے جن برتنوں میں شراب انہوں نے پی تھی۔ صحابی پوچھنے لگے دوسرے ساتھی کہ ان برتنوں کو کیوں توڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا میں اس کی جو ہے نشانی بھی باقی نہیں رکھنا چاہتا کہ ان برتنوں کو دیکھیں گے تو یاد آئے گا ہم شراب پیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام پھر ان بازاروں میں نہیں گئے جن بازاروں میں شراب خریدنے کے لیے جایا کرتے تھے، جہاں گناہ کیا کرتے تھے، ان گناہوں کی جگہوں پر بھی نہیں گئے وہ۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، فوراً سب کچھ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے دنوں سے تو پی رہے ہیں، اگر چھوڑ دی کہیں مر نہ جائیں۔
آج کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو کہیں نا کہ نشہ آور چیزیں چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، بیڑا دینا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، نشہ چھوڑ دو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر چھوڑ دیا تو مر جائیں گے۔ صحابہ کرام نے تو نہیں سوچا، ایمان تھا نا، ایمان اللہ کی۔ اور یہ پیچھے کیا تھا؟ پیچھے قسم، اور تینوں چیزیں، قسم بھی زبان سے کھائی جاتی ہے، اور یہ شراب بھی منہ سے پی جاتی ہے، اور اس سے پچھلی آیت میں بھی یہ تھا کہ لا تحرموا طیبات، حلال چیزیں اپنے لیے حرام نہ کرو، کہ اپنے منہ سے حرام چیز بولنی بھی نہیں، اور اپنے منہ سے حرام چیز کھانی بھی نہیں، حرام قسم بھی نہیں بولنی، حرام قسم، جھوٹی قسم نہیں اٹھانی، اور شراب بھی نہیں پینی، حرام چیزیں نہیں کھانی، اپنے منہ کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اس زبان کی حفاظت کرو گے تو پیٹ کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ایک زبان، کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولو گے، حرام نہیں بولو گے، اور اس زبان سے حرام نہیں کھاؤ گے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز شرمگاہ، کہ اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں حرام سے بچنے کی، نشہ آور چیزوں سے بچنے کی، اور اللہ ہمارے معاشرے کو، ماحول کو پاکیزہ کر دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے دوست نہ دیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اس دور میں۔ اصل نشہ جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ غلط دوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شروع میں جس نشئی سے آپ پوچھیں، سگریٹ پینے والا ہو، جو بھی نشہ کرنے والا ہو، اس نے ابتدا میں دوستوں کی دوستی میں صرف شوقیہ طور پر پینا شروع کیا ہوگا۔ سگریٹ بھی شوقیہ طور پر، ذرا سا سوٹا تو لگا لیں، ذرا چسکی تو لگا لیں، غلط مجلسوں اور محفلوں میں جا کر دوسرے دوست پلاتے ہوں گے، تھوڑا سا پی لو، تھوڑا سا پینے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ پھر عادی بن جاتے ہیں، زندگی اسی میں ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر آج تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا، بلکہ اس سے بڑا وہ کیا ہو کہ اس سگریٹ کی ڈبیا پر بھی لکھا ہوا ہے کہ کینسر تمہاری موت کا سبب بن سکتا ہے، یہ سگریٹ کینسر کا سبب ہے اور یہ تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے، پھر بھی لے رہے ہیں۔ شراب پینے سے کس طرح عقل بھی خراب ہو جاتا ہے، دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور جسمانی صلاحیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، صحت تندرستی بھی جاتی رہتی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا آگے دیکھیں، انما یرید الشیطان، شیطان تو چاہتا ہے تمہاری اسی ان کاموں کی وجہ سے، یوقع بینکم العداوہ، تمہارے درمیان عداوت ڈال دے۔ جوے سے، شراب سے کس طرح عداوت ڈالنا چاہتا ہے کہ ایک جوا کھیلنے والا جب ہارتا ہے، جو جوا کھیل رہا ہے وہ ہار رہا ہے، بار بار ہار رہا ہے، اور اگلا جیت رہا ہے۔ اب ایک دم ہارنے والا کبھی جا کے پھٹے گا کہ یہ مجھ سے اتنا پیسہ کیوں جیت گیا، بغیر محنت کے۔ بغیر محنت کے، ایک بندہ محنت سے کماتا ہے نا تو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد کرے گا تو وہ خود نقصان پر ہے، حسد کر رہا ہے۔ ایک بغیر محنت کے کوئی کما رہا ہے اور جس سے لے رہا ہے اس کو تو جو ہے پھٹے گا نا کبھی نہ کبھی اس کا غصہ، کہ کیسے لے رہا، اور پھر اس کے دل میں انتقام کی آگ آئے گی، پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فتنے فساد ہوں گے، چوریاں ڈکیٹیاں ہوں گی۔ تو شیطان اس جوے کی وجہ سے، اور آج کئی قسمیں بن چکی ہیں، نیٹ پر، موبائل پر ایسی اپلیکیشن موجود ہیں، ایسی گیمیں موجود ہیں جن پر نوجوان سارا دن بیٹھ کر اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ اپنے والدین کو بھی جو ہے نا دھوکے میں رکھا ہو، خوش کیا ہم تو کما رہے ہیں، والدین بھی خوش ہیں کہ یہ لے رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ جوا کھیل رہے ہیں، گیموں پر جوئے لگائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کئی اس وقت جو ہے وہ ایپ یوٹیوب پر جو ہے ایڈ چل رہے ہیں، اوکٹا ایف ایکس نامی کوئی ایپ ہے، اس پر آن لائن کرنسی کی ٹریڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اس پر میں نے کئی علماء کے جو بیانات سنے ہیں، میں نے خود ریسرچ کے لیے، تو اس میں بھی جوا ہے، اس میں کوئی کسی کے پاس کرنسی نہیں ہے۔ اسلام کے لیے بیع میں یہ شرط ہے کہ ایک چیز انسان کے قبضے میں ہونی چاہیے، پھر اس کو وہ بیچے آگے، ٹھیک ہے، ایک طرف ایک چیز قبضے میں ہونا شرط ہے۔ یہاں پر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، بس وہ ہنسے ہیں ان کی جو ہے وہ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہ جو ہے کبھی بڑھ جاتا ہے کوئی تو اس کا پرافٹ ہو جاتا ہے، کوئی کم ہو جاتا ہے تو وہ ہار جاتا ہے، وہ بالکل جوئے والا حساب ہے، پتہ نہیں کسی کو کہ کیا لیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہاں آن لائن کرنسی کا جو ہے کاروبار ٹھیک ہے، ایک کرنسی آپ نے ڈالر لی ہے، پیسے دی ہیں، یا کسی اور ملک کی کرنسی آپ نے لے کر رکھ دی، وہ کرنسی بڑھ گئی پھر آپ نے بیچ دی، لیکن وہ یہ ہے کہ کرنسی آپ کے پاس موجود ہو، ایک کرنسی تو ہو، ٹھیک ہے نا۔ مثلا آپ اپنی بینک سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو ڈالر لیں، آپ کے پاس موجود ہوں تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ جو ہے
یہ سود میں آ جاتا ہے اور جو ہے جوے میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو بیمہ پالیسی ہے اس میں بھی جوے والی شکیں موجود ہیں کہ کبھی جو ہے وہ بینک جیت جاتا ہے, کبھی بیمہ کرانے والا جیت جاتا ہے, اس کو پرافٹ ہو جاتا ہے, کبھی بینک کو پرافٹ ہو جاتا ہے, اس میں بھی جوا ہے. اور گیموں میں جو ہے جتنی بھی گیمیں ہیں جن میں کوئی جسمانی صلاحیت عمل دخل نہیں کرتی, صرف جو ہے وہ قسمت آزمائی پر بھی سارا کھیل ہوتا ہے, پانسے پھینکے جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں ہوتا, صرف قسمت پر ہی اس پر سارا انحصار ہوتا ہے, تو وہ اس پر کمائی کرنا, اس پر جیتنا, یہ سارا جوے میں شامل ہو جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گیموں سے منع کیا ہے. تو اسی لیے فرمایا فجتنبو, بچ جاؤ اس سے, رک جاؤ. شیطان ان چیزوں کے ذریعے تم میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے, عداوت ڈالنا چاہتا ہے, بغض ڈالنا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر سے دور رکھنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم سب باز آؤ گے, کیا تم رکو گے؟ جب یہ کہا کیا تم رکو گے تو صحابہ کرام نے کہا انتہینا ربنا, ہمارے رب ہم رک گئے, ہم نے شرابیں انڈیل دیں, ہم آج کے بعد جو ہے جوا نہیں کھیلیں گے, ہم آج کے بعد بت پرستی نہیں کریں گے, ہم آج کے بعد حرام کی طرف نہیں جائیں گے, حلال کھائیں گے, ہمیں بھی چاہیے. ہم بھی آیتیں پڑھ کر کیا کہیں انتہینا ربنا, اللہ تیرا کرم ہے, ہم نے پہلے بھی آج تک کبھی شراب نہیں پی, اللہ تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, کبھی جو ہے شراب کے قریب نہیں گئے, کبھی زنا کے قریب نہیں گئے, اللہ تو نے ہمیں بچا کر رکھا, اللہ آئندہ بھی بچا کر رکھا. اور اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئیں آنکھوں کے زنا کے حوالے سے, یا کوئی ہم نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے لقمہ حرام اپنے پیٹ میں انڈیل دیا, یا کوئی ایسی گیمیں ہم نے کھیل لی بچپن میں جن میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں, تو اللہ تو ہمیں معاف کر دے ان کو. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے ہر انسان خطا کار ہے, بچپن میں کئی گیمیں کھیلی ہوں گی, کئی ایسے کام کیے ہوں گے, اور بازار میں جاتے ہوئے کئی دفعہ جو ہے وہ نظر کی جو ہے وہ لاپرواہی کی وجہ سے, اور پھر خصوصاً اس وقت نیٹ موبائل پر کئی دفعہ جو ہے یہ نظر کا زنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے اس کو شہوت بھری نظروں سے دیکھنا نظر کا زنا ہے, شہوت بھری باتیں کرنا زبان کا زنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی گناہ ہیں ہمارے, ان پر اللہ سے معافی مانگیں, اور اللہ سے کہ انتہینا ربنا, اللہ ہم رک گئے, جتنی کوشش کر سکیں گے اللہ تیری نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, ہم حلال کھائیں گے, اور حلال سے اپنے آپ کو روک, حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام نہیں سمجھیں گے. جو چیزیں تو نے حلال کی ہیں ان کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے, جو تو نے حرام کی ہیں ان کو اپنے لیے حرام سمجھیں گے. یہ ہے ایمان, اللہ کی ماننی ہے, یہ ایمان ہے, اس میں ایمان ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے, اور یہ کیوں ہے, اللہ کو کیوں غصہ آیا رہبانیت پر, کیوں یہ چیزیں, ایک اور چیز بڑی زبردست میرے ذہن میں آ رہی ہے, کیوں اللہ کو غصہ آیا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا, اپنے آپ کو وہ عبادت کر رہا ہے نا, ایک بندہ کہہ رہا ہے ساری رات میں عبادت کروں گا, کچھ کر رہا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت تمہاری قوت اور طاقت کو دکھانے اور بتانے کا نام نہیں ہے. تم اپنا اسٹومنا مت دکھاؤ کہ ہم میں کتنی طاقت ہے, تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم ساری رات قیام کر سکتے ہیں, یہ مت دکھاؤ. تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ساری زندگی ہم روزے رکھنے چاہتے ہیں, اپنی طاقت مت دکھاؤ ہمیں. ایمان اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تم اللہ کی فرم برداری کرنے لگ جاؤ, جو رب کہے وہ کرو, جس سے روکے وہاں رکنا ہے, جہاں تمہیں روک دے وہاں رکنا ہے, جہاں کرنے کا حکم دے وہاں کرنا ہے, یہ اللہ کی فرما برداری. اسی لیے کہا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہو گے تم بھلائی پر رہو گے. اگر لمبا روزہ کر لیں, زیادہ روزہ رکھیں, جس طرح یہودی کرتے تھے, وہ عشاء کو اندھیرا ہوتے تک جو ہے وہ روزہ افطار کرتے تھے, جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا یہ مغضوب ہیں, ان پر میرا غضب نازل ہوا ہے, یہ گمراہ قوم ہے, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیوں کہا؟ انہوں نے روزہ ہی رکھا نا, لمبی دیر بھوک پیاس برداشت کی, لیکن اللہ نے مغضوب کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کیا ہمیں جو ہے شام تک بھوکا پیاسا رکھنے کا کہا, ہم میں تو اتنی پاور ہے, اتنا ہم میں اسٹومنا ہے, اتنی طاقت ہے کہ ہمیں ساری رات تم بھوکا رکھو تو پھر بھی ہم تیار ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا تم اپنی طاقت مت دکھاؤ مجھے. فرما برداری اس چیز کا نام ہے کہ جب رب کہے نہیں کھانا تو نہ کھاؤ, اور جب رب کہے تو اب کھانا ہے, پھر نہ کھانا تمہارے لیے گناہ بن جائے گا. یہ رب کی فرما برداری ہے. اسی لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لو, اگر نہیں کرو گے رب کی نافرمانی ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے یہ ساری چیزیں جو پیچھے ہم نے پڑھی نا آج کے اس رکوع میں, اللہ نے کہا ہے کہ شادی کرنی ہے, اب نہیں کرو گے تو تم گناہگار ہو.
اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنی اس جسمانی صلاحیت کو، اپنی شہوت کو غلط جگہوں پر جو ہے پورا نہیں کرنا، وہاں کرو گے تو گناہ گار بنو گے. حلال جگہ پر اپنی شہوت کو پورا نہیں کرو گے تو تب تم گناہ گار بنو گے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرو گے، قیامت کے دن مجرم بنو گے. اسی طرح حلال چیزوں کو، حلال گوشت کو، حلال پھلوں کو، حلال مکانات کو، حلال جو اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے اس کو جائز طریقے پر خرچ نہیں کرو گے تو مجرم بنو گے. تمہارے پاس پیسہ ہے، اچھا اللہ نے دیا ہے، تم اپنے بچوں کو اچھا نہیں کھلا رہے، اچھا کپڑا نہیں دیتے، اچھا مکان نہیں دیتے، مجرم ہو رب کے. اللہ نے تمہیں دیا ہے، کس لیے دیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی فرما برداری کا نام کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ جہاں رب کہے کرو وہاں کرنا ہے، جہاں رب کہے رکو وہاں رکنا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی. اپنی مرضی سے تم کرو گے تو انتہا تک پہنچ جاؤ گے، اور انتہا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے. اطیع اللہ، وہی کہتے اطیع اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہیں تمہیں وہ تم نے کرنا ہے، جس سے روکیں اس سے رکنا ہے. اپنے عقل کو دخل نہیں دینا. اپنے عقل سے، اپنے شعور سے تم بڑی سے بڑی باتیں کرو گے، منہ پر مار دی جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان صحابہ کو بلایا تھا نا، جنہوں نے کہا تھا ہم ساری زندگی جو ہے وہ قیام کریں گے، ساری رات قیام کریں گے، کبھی سوئیں گے نہیں، سارا دن روزہ رکھیں گے. آپ نے فرمایا مت سمجھو یہ تمہاری کوئی عبادت نہیں ہوگی، جو ساری زندگی روزہ رکھے گا روزہ ہے ہی نہیں اس کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم نے منہ موڑا، اللہ نے حرام کی ہے شراب، تم کہو کہ کہاں ہے حرام، رسول اللہ نے حرام کی ہے، نجس قرار دیے، تم کہو کہ نہیں، تو فَاعْلَمُوا، جان لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ، ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، حساب ہم لیں گے. پھر لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں یہ آخری آیت میں نا صحابہ کرام نے پھر سوال کیا تھا، کہ یہ بعد میں آیتیں اتری تھیں. پہلے کچھ صحابہ کرام جس وقت شراب حرام نہیں تھی وہ شراب پیا کرتے تھے اور وہ فوت ہو گئے، بعض جنگ بدر میں فوت ہوئے. ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ تو جنگ بدر میں فوت ہو گئے اور شرابیں بھی انہوں نے پی تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے تھے، عامل الصالحات، نیک عمل کیے تھے. جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، کہ وہ پہلے کھا چکے تھے، اس وقت تو ابھی حرام نہیں تھی. اذا متقوا، جب وہ بچتے رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، وآمنوا، اور ایمان لائے، عامل الصالحات، نیک عمل بھی کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیے. تقوی کے بھی درجے ہیں، اللہ کے ڈر کا بھی درجہ ہے کہ انسان جتنا جتنا قرآن پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا اتنا تقوی، اللہ کا ڈر وہ بڑھتا جاتا ہے، اور انسان جو ہے احسان کے درجے پر پہنچتا ہے. واتقوا، پھر انہوں نے ڈرا، وہ حرام چیزوں سے بچے، شرک سے پیچھے تھا، شرک سے بچے، اور پھر ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا، اور پھر حرام کاموں سے بچے. وآمنوا، اور پھر اپنے ایمان پر قائم رہے، پختہ رہے، ڈٹ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی. واحسنوا، اور نیکیاں کیں احسان کے درجے پر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین نیکی کرنے والوں سے خوب محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے اس رکوع میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انتہاؤں سے بچا لے، دونوں انتہاؤں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی، وہ عمل کرنے کی توفیق دیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں. اس میں کام بھی ہیں، عمل بھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں. وہ کام ہم کریں جن کاموں کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور ان کاموں سے ہم بچیں جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.